اس پی ایل جی او نے بہت بڑی ڈیولوشن کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ کیونکہ ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ سے تصور کی گئی تھی اور اس کی اس امپاورمنٹ کو سمجھا گیا تھا کہ اس نے پروونشل ٹیئر کو بہت انکروچ کر لیا ہے، تو وہ جو بیلنس اسٹرائک کیے جانے کی بات تھی وہ نہیں تھا، اور پھر لوگوں نے جیلسلی اپنی پوزیشنز کو گارڈ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ مسئلہ 18ویں ترمیم نے حل کر دیا، بڑی اچھی بات ہوئی۔ 1973 کے متفقہ ڈاکومنٹ آئین کی روح کو بحال کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور اس لیڈرشپ نے بڑا اچھا کیا اس وقت جب یہ 18ویں ترمیم کو کیا، پروونشل اٹانومی کی بات کی، اور یہ 140 آرٹیکل بھی اس کے اندر مقامی حکومتوں کی بات کرنے کے لیے بھی آیا۔ لیکن یہ مسائل جو آپ کے سامنے ہیں درپیش آتے رہے ہیں، ان کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ تو اس قرارداد میں جو ترمیم سجیسٹ کی گئی ہے اس کے خط و خال بڑے واضح ہیں۔ یہ سجیسٹ کیا گیا ہے، یہ سفارش کی گئی ہے، اور صوبائی اسمبلی پنجاب کی طرف سے متفقہ طور پہ پارلیمان کو بھیجی گئی قرارداد، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک آئینی ترمیم کی جائے، اور اس آئینی ترمیم میں ایک باب نیا ڈالا جائے، ایک چیپٹر نیا ڈالا جائے جو تحفظ دے، ٹینیور کو تحفظ دے، جو کنٹینیوٹی آف لوکل گورنمنٹس کو گارنٹی کرے، جو لوکل گورنمنٹ کے جو وہ فنکشنز ہیں جن کے متعلق ہم آج تک کہہ رہے ہیں کہ مالی اختیارات، سیاسی اختیارات گراس روٹ لیول پر منتقل ہوں۔ کل بڑی اچھی بات کی میری سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون سے بات ہوئی، چودھری احسن اقبال صاحب سے، تو میں نے کیا تو تھا that I wanted to praise this gentleman Ahmed Iqbal Chaudhry for his wonderful contribution towards the public issues۔ تو میں نے ان سے کہا تو ان کی بڑی اچھی بات مجھے بہت پسند آئی، اب مجھے کیونکہ یہ امانت ہے اور کہنی چاہیے بات، تو انہوں نے کہا دیکھیں ملک صاحب، آپ 25 کروڑ لوگوں کا ملک 1500 پبلک آفیسز کے ساتھ کیسے چلائیں گے؟ How come it is possible? It is the need of the day۔ یہ جب بندوبست کیا گیا تھا تب ہماری آبادی کم و بیش کئی 10 کروڑ کے اندر باہر تھی، تو آج 3 گنا بڑی آبادی کے ساتھ ہم اسی بندوبست کے ساتھ آگے چلیں گے تو کیسے وہ پبلک ڈیلیوری، کیسے وہ ساری جو ڈیویڈنڈز آف ڈیموکریسی ہیں عوام الناس تک جانے کی باتیں کس طرح ہوگی؟ اور ہم بڑے بڑے سیاسی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان مسائل پر بات کرنے سے کترا کیوں رہے ہیں جس سے ایک عام آدمی کا تعلق ہے؟ تو جب تک لوگوں کے پاس جمہوریت کے ثمرات نہیں ہوں گے تو جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور دس از سو رائٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس قرارداد میں یہ جو نکات اس میں دیے گئے ہیں اس میں یہ تقاضا کیا گیا ہے پارلیمنٹ آف پاکستان سے، قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مقامی حکومتوں کے جو آرٹیکل 140A کانسٹیٹیوشن میں اس کو ترمیم کر کے ایک چیپٹر ایڈ کیا جائے جس میں لازم قرار دیا جائے کہ ان کے انتخابات ایک مقررہ مدت کے اندر ہوں گے، ان کو آئینی تحفظ دیا جائے، کسی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے تحت آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک جو موجود ہے ہماری مقامی حکومت کہ آج سیاسی جماعت کی حکومت بدل گئی ہے تو ان کا ٹینیور کاٹ کے ہم ختم کر دیں اور ان کو اس کے اندر سے نکال دیں، یہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ میرا اسی طرح سے میرا یہ کہنا تھا کہ جو یہ اس کے بلدیاتی اداروں کو سیاسی، انتظامی اور مالی خود مختاری کے ساتھ I beg your pardon، یہ اس ڈسٹربنس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے اس طرح سے، لیکن یہ 5 بنیادی باتیں تھی جو بھیجی گئی۔ اب اس میں سوالات اٹھے کہ آپ نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک ایکٹ پاس کیا اور اس ایکٹ میں آپ یہ ساری چیزیں دے دیتے، تو ہم نے کہا دیکھیں یہ بات تو بڑی، کچھ کالمز لکھے گئے، کچھ ٹاک شوز کیے گئے، مجھے خود بھی کل ایک بڑے
जिटरी और हॉस्टाइल टॉक शो में जाना पड़ा और उनको बताना पड़ा कि जो फर्क है आइन में और कानून में, सूबाई असम्बली पंजाब आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, बड़ी बेसिक बात है, पार्लियामेंट ने करनी है। और अगर वो चीजें जो कि एक आइन में डील हो सकती हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी कहते हैं, उनको हम एक्ट में कैसे डील कर सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो तरमीम हम मांग रहे हैं वो आइन में ही होगी, तो इस एक्ट में तो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा नहीं, आप माली और सियासी और इंतजामी इख्तियारात की बात करें। मैंने कहा आप इसका जो आपका मुद्दा हुआ, माली भी अगर जब तक जो चैप्टर फाइनेंसेस को डील करता है, जैसे हमारे कॉमनवेल्थ के जिस तरह की हमारे पास जमहूरियत है और जिस तरह की हमारे कुर्बो जवार में या जिन ममालिक के पास हमारे साथ मुमासलत रखते हुए कवानीन और आइन हैं, तो हमारे पास हिंदुस्तान में देख लें, आप इसको ऑस्ट्रेलिया में देख लें कि लोकल गवर्नमेंट्स के फंक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से बयान किया गया है और उसके साथ जो बाकी नीचे इख्तियारात हैं वो फिर वो प्रोविंसेस अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के जरिए एक्ट्स को पास करके देते हैं, तो वो तो एक फंक्शंस की बात है। लेकिन एज फार एज उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस की बात है तो